خدا یسوع مسیح کے عظیم قادر اور جلالی نام میں آج ایک بار پھر خداوند کے دن میں آپ سب کو مبارک کہتا ہوں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں اور ریولیشن گاسپل چرچ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ پر ٹھہری رہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا عام میں جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو لوگ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، اور سب سے زیادہ چیز جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے وہ مایوسی۔ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم بڑی مشکلات اور مسائل کو برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ وہ مصیبتیں اور وہ مشکلات بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان زندہ۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس حالت میں بھی دکھ اور درد تکلیف اٹھانے کو تیار رہتے ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو سنجیدہ مسائل میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں، سنجیدہ مسائل میں وہ گھرے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں بھی وہ اپنی ناکام حکمت عملی اور جو ان کے اعتقادات ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ان مسائل سے، ان مشکلات سے آزادی حاصل کر سکیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں بے وقوفانہ اعتقادات رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی ناکامی کا شکار ہے۔ ہم ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھے نتائج پیدا نہیں کر سکتی، جو ہمارے لیے آزادی پیدا نہیں کر سکتی، اور ہم ان مشکلات میں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ شاید یہ دکھ، یہ مصیبتیں میری زندگی کا حصہ ہیں اور مجھے انہی میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم اپنی سوچ اور اپنی مقرر شدہ روشوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارے خیالات ہمیں اس بات کا یقین دلا دیتے ہیں کہ جن حالات میں تو زندگی بسر کر رہا ہے یہ تیرے مقدر میں، تیری قسمت میں لکھے جا چکے ہیں اور تجھے عمر بھر ان میں رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا تقدیری زندگی بسر کر رہی ہے، یعنی وہ مشکلات اور پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، برے حالات کو اپنی تقدیر کا نام دیتی ہے کہ ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سوچ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک ایسے خیال میں جس سے ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سوچ نے، اس خیال نے، اس ارادے نے ہم پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور ہم اس سوچ اور اس خیال کے غلام ہو چکے ہیں۔ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے، اگر امثال کی کتاب آپ میرے ساتھ دیکھیں تو امثال کی کتاب کا پہلا باب بڑا خوبصورت باب ہے، اور یہ حوالہ ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے جو سچائی کی بجائے اپنی راہوں پر چلتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اگر ہم لوگ اس بات کو اپنی زندگی میں لیں، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے؟ نادانی کو دوست بنانا، ٹھٹھا بازی سے خوش ہونا اور علم سے عداوت رکھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی خطرناک حالت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنا سر کسی دیوار میں مارتے رہیں، بار بار ٹکرائیں اور ہمارا سر زخمی ہو جائے، اور اس کے باوجود ہم لوگ یہ عمل کرتے رہیں۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے یا کچھ منٹوں کے لیے ہم لوگ یہ سر ٹکرانا بند کر دیں تاکہ کچھ درد کم ہو؟ آج لوگوں کی حالت یہی ہے، مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، لعنتوں میں ہے، قرض کی قید میں ہے، لڑائی جھگڑے ان کے گھروں کی زینت ہے، ان کے خاندان میں ابتری ہے، خاندانوں میں جدائیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنی روشوں پر قائم ہیں، وہ نادانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ٹھٹھا بازی کو اپنے خاندان کی خوبصورت محفل کہتے ہیں، اور اگر علم کی بات انہیں بتا دی جائے، کلام کی بات بتائی جائے، تو وہ اس سے عداوت رکھتے ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس الرٹ کر رہی ہے آپ کو، اور کیا رہی ہے؟ اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے؟ آج دنیا کی حالت دیوار کے ساتھ سر ٹکرانے کی جیسی ہے، دکھ بڑھتا جا رہا ہے، مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، اذیت بڑھتی جا رہی ہے، زندگی کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی زندگی میں تکلیف اور زیادہ جو ہے وہ آ چکی ہے، ٹھہر چکی ہے، لیکن وہ اپنی رسمی اور روایتی طریقوں اور غلط سوچ سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی روایتی طریقوں اور روایتی سوچ سے الگ نہیں ہونا چاہتے، وہ اپنے رسموں اور رواجوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے اور اسی طرح زندگی گزاری ہے، اور آگے بھی ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے، ہم نہیں بدل سکتے۔ کیا ہوگا اگر وہ اپنی زندگی کو، اپنے ذہن کو تبدیل نہیں کریں گے؟ تو بائبل کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی درد سے جدا نہیں، آزاد نہیں ہوں گے۔ وہ درد ہمیشہ ان کی زندگی کا حصہ ہوگا، اور ہمیشہ وہ دکھوں اور مصیبتوں میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ دیوار سے سر ٹکرانا، ٹکرے مارنا بند کرنا ہوگا۔ بائبل مقدس اگر آپ امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خوبصورت ایک آیت ہے جو مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے، اور لکھا ہے 14ویں باب کی 12ویں آیت، ایسی راہ بھی ہے
جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی روایتی اور رسمی زندگی، آپ کی روایتی اور رسمی جو آپ نے ماضی میں اپنائے وہ سب کچھ آپ کو درست لگتا ہو، وہ راہیں آپ کے لیے درست ہوں، وہ راہیں آپ کو سیدھی معلوم ہوتی ہوں، وہ راہیں آپ کی نگاہ میں ٹھیک ہوں گی، لیکن بائبل کہتی ہے اس کی انتہا میں موت ہے۔ یاد رکھیں آپ کی راہیں آپ کی زندگی میں کامیابی نہیں لا سکتی۔ یسوع مسیح نے کہا راہ اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر۔ آپ کو اپنے ساتھ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے ساتھ ایماندار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اس مقام پر آنے کی ضرورت ہے کہ آپ اقرار کر لیں کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے راستے، آپ کے اپنی بنائی ہوئی رسمیں، آپ کی اپنی بنائی ہوئی روایات جن میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ آپ کی زندگی کو مشکلات میں لے آئے ہیں۔ آپ کے راستے، آپ کی رسمیں، آپ کی روایتوں نے، آپ کی سوچ نے، آپ کے رویوں نے، آپ کی باتوں نے، آپ کے اعمال نے، آپ کے خیالات نے، جنہیں آپ نے کریٹ کیا ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے آپ کو زندگی میں مشکلات سے دوچار کر دیا اور آپ کو ان مشکلات میں گھیر لیا۔ اور اگر آپ اپنی سوچ کو درست نہیں کرتے، اگر آپ اپنی سمت تبدیل نہیں کرتے، اگر آپ اپنی راہوں کو نہیں بدلیں گے تو جان لیں آپ کی مشکلات بڑھتی ہی جائیں گی، آپ کی مصیبتیں بڑھتی ہی جائیں گی، اور آخرکار یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تباہی لے کر آئیں گی، اور نہ صرف آپ بلکہ یہ آپ کے خاندان کو بھی گھیر لیں گے۔ پرابلم سوچ میں ہے، پرابلم ہمارے خیال میں، پرابلم ہماری بنائی ہوئی راہوں میں، پرابلم ہماری رسومات میں، پرابلم ہماری بنائی ہوئی روایات میں، پرابلم ہمارے اپنے خیال میں۔ ہمیں رکنے کی ضرورت ہے۔ ان روایتی اور رسوماتی زندگی اور ان کے طور طریقوں میں آگے بڑھنے سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک لمحہ کے لیے رکیں اور رک کر سوچیں کہ کیا میں ساری زندگی مصیبتوں میں سے گزرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں ساری زندگی ان مسائل میں سے گزرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں ساری زندگی ان دکھوں میں رہنا چاہتا ہوں؟ ایک لمحہ کے لیے ٹھہریں، ایک لمحہ کے لیے رکیں اور ایک لمحہ کے لیے اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، کیا میں ساری زندگی ان دکھوں کا حصہ بن کر رہوں؟ کیا ساری زندگی یہ پہاڑ مجھے ڈراتے رہیں؟ کیا ساری زندگی یہ مشکلات مجھے دباتی رہیں؟ کیا ساری زندگی میں بیماری میں کاٹ دوں؟ کیا ساری زندگی میں قرض میں کاٹ دوں؟ کیا ساری زندگی اور میری خاندانی مسائل مجھے گھیرے رکھیں؟ ایک لمحہ کے لیے ان پر غور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے آزادی حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تباہی اور ہلاکت آپ کی زندگی میں نہ آئے، تو آپ اپنی زندگی کی بہتری کے لیے ایک نیا اصول اپنائیں، اور وہ اصول یہ ہے اس راہ کو اپنا لیں جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے کر۔ یسوع نے کہا راہ کو زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر۔ آج چرچز میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، دو طرح کے گروپ۔ پہلا گروپ، ایک طرح کے لوگ وہ جو بالکل مایوس ہو چکے، بالکل مایوس، وہ اپنی مشکلات اور ناکام زندگی کے باعث خستہ حال ہو چکے۔ They have no hope,
They have no joy. They have nothing. उनके पास कुछ भी नहीं. वो अपनी मुश्किलात और नाकामियों का हल चाहते हैं. Every Sunday in every meeting, जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है, वो जाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, खादमों से दुआएं करवाते हैं. ऐ खुदा हमें रिहाई दे, ऐ खुदा हमें नजात दे, ऐ खुदा हमें शिफा दे, ऐ खुदा हमें बहाल कर, ऐ खुदा हमें नई जिंदगी दे, ऐ खुदा हमारे लिए नया काम कर. क्या होता है? वो लोग कलाम को सुनते हैं, खुशखबरी के पैगाम को सुनते हैं. कुछ लोग नोट्स लेते हैं, कुछ लोग अपने अंदर उसे बिठा लेते हैं. और क्या होता है? वो उस पैगाम के वसीले अपनी राह को बदलते हैं. और जैसे ही वो अपनी रवायती और रस्मी राहों को बदलते हैं, अपनी रवायती और रस्मी जिंदगियों को छोड़ते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा नया काम करता है. लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी है, वो भी इनकी तरह मायूस है, वो भी इनकी तरह बेदिल है, वो भी इनकी तरह मुश्किलात का शिकार है. वो भी पहले ग्रुप की तरह जिंदगी में खस्ता हाल है और चाहता है कि हमें आजादी मिले. उनकी भी ख्वाहिश है खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करे. वो भी इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि खुदा की निजात का काम उनकी जिंदगी में हो. लेकिन क्या होता है? वो चर्च आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन उनका ध्यान खुदा के कलाम पर नहीं, बल्कि वो आपस में बैठ के, जो साथ साथ बैठे आपस में बैठ के आपसी गुफ्तगू में मसरूफ है. और ना सिर्फ उनका अपना माइंड डाइवर्ट है खुदा के कलाम से, वो दूसरों को भी डाइवर्ट करते हैं. ना तो खुद सुनते हैं और ना दूसरों को सुनने देते हैं. ना खुद हासिल करते हैं और ना दूसरों को हासिल करने देते हैं. ना खुद रिहाई पाते हैं और दूसरों की रिहाई में भी रुकावट का बायस बनते हैं. ना तो खुद प्रॉस्पर होते हैं और दूसरों की प्रॉस्पेरिटी में भी वो टांग अड़ाते हैं. और ये सेकंड ग्रुप हर मीटिंग में आपको नजर आएगा. ये सेकंड ग्रुप हर संडे सर्विस में हाथ उठाकर रो रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा, और खुदावंद कुछ नया कर दे, और खुदावंद कुछ बरकत दे दे, और खुदावंद ये कर दे, ऐ खुदावंद वो कर दे. और ये साला साल से खुदावंद चला रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा. रीजन, बिकॉज दे आर नॉट गुड लिस्नर. वो सुनने वाले नहीं, उनके पास कबूलियत का दिल नहीं. वो महज चर्च में वक्त गुजारी के लिए आते हैं. वो महज मीटिंग्स में एक फॉर्मेलिटी, एक रस्म, एक रवायत पूरी करने के लिए जाते हैं. उनके पास अपने जहन को बदलने के लिए कोई नया ख्याल नहीं. वो रस्मों और रवाजों के गुलाम, वो रस्मी और रवायती इबादत को जारी रखते हैं. उनके लिए नएपन का, उनकी नई ज़हनियत का उनके अंदर कुछ भी नहीं कि हम लोग अपने लिए कुछ नया करें. क्यों? क्योंकि जो राह उनको सीधी मालूम हो रही है, उसकी इंतहा में मौत की राहें. और ये बहुत जरूरी है. मैं अक्सर जब लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, क्या होता है? अंदर से मायूसी झांकती है. आई एम शॉक्ड मैनी टाइम्स. जब मैं कहीं फैमिली विजिट पे जब मुझे बुलाया जाए, मैं जाता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो मायूसी उनके चेहरों से मायूसी जाहिर हो जाती है. अब मेरा पहला सवाल उनसे क्या होता है? कोई बता सकता है? मेरा पहला सवाल उनसे क्या होता है? की होया है? पहला सवाल मैं करता हूँ, की होया है?
کیوں؟ ابھی وہ بتایا نہیں، ابھی انہوں نے منہ نہیں کھولا، لیکن ان کے چہروں نے ان کے دل کا حال بیان کر دیا کہ یہ مایوس ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ بے دل ہے۔ یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو پہلے گروپ کی مانند بننا ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، روح القدس کے اثر کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اقرار کرتے ہیں۔ کیا اقرار کرتے ہیں؟ کہ خدا ہے جو ان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہم نے تیرے حضور گناہ کیا۔ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہم نے تیرے حضور اپنی روایتی اور رسمی زندگی گزاری۔ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہم نے اپنے دل کو اس طور پر نہیں بدلا جیسے تو چاہتا ہے۔ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ خداوند آج کے بعد میرا دل تیرا ہے، تو آ اور اس میں اپنا گھر بنا۔ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ خداوند میں اپنی رسمی اور روایتی زندگی کو چھوڑ کر اپنی زندگی تیرے کلام کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور جیسے ہی یہ پیش کرتے ہیں خدا نیا کام جاری کر دیتا ہے۔ بٹ سیکنڈ گروپ، وہ جیسے آتا ہے وہ ویسے ہی واپس چلا جاتا ہے۔ ریزن؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو خدا کے لیے نہیں کھولا، انہوں نے اپنے منہ کو اقرار کرنے کے لیے نہیں کھولا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کو جانیں، ہم لوگ اس بات کو اپنی زندگی میں لیں، کیونکہ اگر ہم لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، مجھے اور آپ کو۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کریں گے تو وہ تبدیلی جو خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں آئے وہ کبھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 10واں باب اور اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے اگر تو اپنی زبان سے خداوند یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو کیا ہوگا؟ تو نجات پائے گا۔ اب سنیں، راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ بہت ہم کہتے ہیں ہاں جی میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح پر، لیکن اقرار نہیں کرتے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح میرے لیے اس دنیا میں آیا، لیکن اب اقرار نہیں کرتے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو یسوع اس دنیا میں آیا، تو میرے لیے موا، تو میرے لیے دفن ہوا، تو میرے لیے مردوں میں سے جی اٹھا، اور تو میرے لیے آسمان پر چڑھ گیا۔ ہم اقرار نہیں کرتے کہ تو میرا خداوند ہے، ہم اقرار نہیں کرتے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، ہم اقرار نہیں کرتے کہ تو ہی ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے۔ ہم اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں، اس لیے ہم لوگ اپنی نجات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ سیکنڈ گروپ کلیسیا میں مذہبی اور رسمی عبادات کرتے ہیں، خوشخبری کے پیغام سنتے ہیں، لیکن یہ خوشخبری کو حقیقی معنوں میں قبول نہیں کرتے۔ اور اگلی عبادت میں، اگلی میٹنگ میں یہی لوگ آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کن باتوں کے لیے؟ انہی مشکلات، انہی پریشانیوں، انہی ضرورتوں، انہی برے حالات کے لیے جو آج سے 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 2 سال پہلے بھی ان کی زندگی میں تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی پہلے سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے، لیکن کوئی بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سوال ہے، کیا خدا نے ان کی مشکلات پر نگاہ نہیں کی؟ کیا خدا نے ان کی دعا کو نہیں سنا؟ کیا خدا نے ان پر رحم نہیں کیا؟ کیا خدا نے ان کی مشکلات پر نگاہ کی،
खुदा ने उनकी दुआओं को भी सुन लिया, मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि इस सेकंड ग्रुप ने अपना पहला कदम नहीं बढ़ाया। और पहला कदम क्या है? पहला कदम आपके अंदर इरादा है जो आप करते हैं कि मुझे तब्दील होने की जरूरत है। I want to change myself. I want to change my mind. I want to change my attitude. I want to change my character. हमने कभी खुदा से नहीं कहा है खुदावन मेरी बेतकाती का इलाज कर। हमने कभी खुदावन से नहीं कहा खुदावन ले और मुझे नया बना दे। हम लोग सिर्फ दुआएं करते हैं, रोते हैं, चलाते हैं, लेकिन अपने आप को तब्दील नहीं करते। आपको खुद अपने साथ ध्यानदार होने की जरूरत है, और ध्यानदारी यह है कि आप अपने रस्तों को तब्दील करें जो आप पहले थे। ध्यानदारी यह है कि अब आप पहले जैसे ना रहे। कभी अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करके देखें, कभी अपने आप को खुदावन के हुजूर लेकर जाएं। रोमियो के 10वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है किताब मुकद्दस से कहती है, द होली बुक, एक किताब मुकद्दस, ये 66 किताबें जिन्हें हम खुदा का कलाम कहते हैं, जिन्हें हम अपने अंदर अपने हाथों में लिए फिरते हैं। ये किताब क्या कहती है? 10वें बाब की 11वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। सुने, जो इस किताब पर ईमान लाएगा, जो इस किताब को पढ़ेगा, जो इस किताब की सुनेगा, जो इस किताब के मुताबिक अमल करेगा, जो इस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, जो इस किताब को अपने अंदर समेट लेगा, बाइबल कहती है वो शर्मिंदा ना होगा। वक्त है आपके और मेरे पास, हमें अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करना है और खुदा के हुजूर जाकर एक फैसला लेना है। और मैं चाहता हूं कि आज सुबह आप अपनी जिंदगी का एक फैसला लें, एक ऐसा फैसला जो आपकी मायूस कुन हालत को बदल दे, एक ऐसा फैसला जो आपके दिल के हालात को बदल दे, एक ऐसा फैसला जो आपकी बेदिली को बदल दे, एक ऐसा फैसला जो आपके रोने और आंसू बहाने को जो आप अपनी मुश्किलात की वजह से कर रहे हैं उन सब को बदल दे। आज आपको फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात। और अगर आप नजात पाना चाहते हैं अपने हालात से, अगर आप नजात पाना चाहते हैं अपनी मायूसियों से, अगर आप नजात पाना चाहते हैं अपनी मुश्किलात से, अगर आप नजात पाना चाहते हैं अपनी गुर्बत से, अगर आप नजात पाना चाहते हैं अपनी परेशानियों से, अगर आप नजात पाना चाहते हैं अपने बंधनों से, तो आइए आज हम फैसला लें। और जो अपनी जिंदगी के हालात से नजात पाना चाहता है वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। जो चाहता है कि उसकी जिंदगी के हालात बदल जाए, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी की राहें बदल जाए, जो चाहता है कि वो अपनी मुश्किलात और मसाइल से बाहर आ जाए, अजीजों आपके पास वक्त है कि आप अपने कदम पर खड़े हो जाए। सिर्फ वो जो बदलना चाहता है, सिर्फ वो जो बदलना चाहता है, सिर्फ वो जो समझता है कि मेरे हालात ने मुझे दबा लिया, सिर्फ वो जो समझता है कि मेरी मुश्किलात ने मुझे जकड़ लिया, सिर्फ वो जो चाहता है कि मुझे मेरी जिंदगी में तब्दीली चाहिए, आइए एक फैसला लेने के लिए अपने कदमों पर खड़े और मेरे पीछे अपने दिल पर हाथ रखकर इकरार करें, ऐ यीशु कुछ ऐसा भी हो और जो कुछ मेरे पास है, तमाम नाकामी, बुरे रास्ते, बुरी राहें, बुरे सोच, बुरे ख्याल, सब कुछ मैं तुझे देता हूँ।
मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मुझे तेरी मदद की जरूरत है। यीशु मैं तुझे यीशु मैं तुझे अपना खुदाबंद अपना खुदावंद और निजात दहिंदा और निजात कबूल देता करता हूँ। कबूल करती हूँ। मेरी कमजोरी ले मेरी कमजोरी ले और अपनी कुवत और अपनी कुवत मुझे दे। मुझे दे। मेरी खामियों को ले मेरी खामियों को ले और अपनी काबिलियत मुझे दे। और अपनी काबिलियत मुझे दे। मैं तुझे कबूल करता हूँ। मैं तुझे कबूल करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली देखना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में तब्दीली देखना चाहती हूँ। खुदावंद तू आ, खुदावंद तू आ, मेरे हालात को बदल, मेरे हालात को बदल, मेरी सोच को बदल। मेरी सोच को बदल। मैं रवायती और रस्मी न रहूं। मैं रवायती रस्मी न रहूं। यीशु यीशु मैं बहुत देर से मैं बहुत देर से तेरा मुंतज़िर हूँ। तेरी मुंतज़र तू आ तू आ और मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में निजात का काम कर। निजात का काम कर। मैं गिर गया था, मैं गिर गई, बहक गया था, बहक गई, गुमराह हो गया था, गुमराह हो गई, मुझे भूल गया था। तुझे भूल गई थी। खुदावंद खुदावंद आज से मैं तेरा हूँ, तेरी हूँ, तू मेरा है। तू मेरा है। आ तू आ और मेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में नया काम कर। नया काम कर। अपनी जिंदगी मुझे दे दे। अपनी जिंदगी मुझे दे दे। मेरे लिए दरवाजों को खोल दे। मेरे लिए दरवाजों को खोल दे। तू मेरे अंदर सुकूनत कर, तू मेरे अंदर सुकूनत कर, ताकि मैं तुझ में हमेशा तरक्की पाती रहूं। मैं घटूं, तू बढ़े, ताकि मेरी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत मैं है। तुझे पुकारता हूँ। मैं तुझे पुकारती हूँ। आज तू आ और मेरे लिए नया काम कर। मेरा ईमान है अब से तूने मेरे हालात को बदल दिया। तूने मेरे हालात को बदल दिया। मेरी सोच को बदल दिया। बदल दिया, ताकि मैं ताकि तेरी मैं मर्जी के मुताबिक तेरी मर्जी के मुताबिक बढ़ता जाऊं बढ़ती जाऊं और मेरी जिंदगी से और मेरी जिंदगी तेरा से ही नाम जुड़ा। तेरा नाम जुड़ा। यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आमीन। आमीन। अजीजों, खुदावंद आपके साथ है। उसने आपके इकरार को सुना और आप जो इकरार आपने किया है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको अपनी निजात बख्शे। आमीन।